السلام علیکم۔ قصہ ڈائری وتھ کیسر میں خوش آمدید۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب دنیا کے بیشتر ممالک میں معاشی حالات دگرگوں تھے۔ ہمارا خطہ تو ویسے بھی پسماندہ تھا، اس لیے روزگار کے حالات نہ ہونے کے برابر تھے۔ میرے پاس کچھ خاص تعلیم بھی نہ تھی۔ لڑکپن اور جوانی کا ابتدائی حصہ تو ماں باپ کی شفقت کے زیر سایہ کھلنڈرے پن میں ہی گزر گیا، پر اب میری شادی ہو چکی تھی اور کوئی باقاعدہ روزگار نہ ہونے کی وجہ سے سخت پریشانی لاحق تھی۔ اگر میں اکیلا ہوتا تو کوئی پرواہ نہ تھی، پر اب بیوی اور ماں باپ کی ذمہ داری بھی تھی اور میں یہ ذمہ داری بخوبی نبھانا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں جیون ساتھی اچھا ہو تو دشواریوں کے پہاڑ بھی راستہ دے دیتے ہیں، اور اگر جیون ساتھی آپ کا ساتھ دینے کی بجائے آپ کا حریف اور ناقد بن جائے تو سونا بھی مٹی بننے میں دیر نہیں لگتی۔ خوش قسمتی سے میری بیوی صحیح معنوں میں میری دکھ سکھ کی ساتھی ثابت ہوئی، اس لیے یہ مشکل وقت بھی بخوبی گزر رہا تھا۔ پر میں نے روزگار کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ میں اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ اچھے روزگار اور کم وقت میں بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے مجھے اپنے علاقے سے ہجرت کر کے کسی اور بہتر اور ترقی یافتہ خطے کی طرف جانا ہوگا۔ کافی دیر تگ و دو، یاروں دوستوں اور جانے والوں کی مشاورت کے بعد مجھے میرے ایک دوست نے ایک مشورہ دیا جو میرے دل کو لگا۔ اشرف نے تفصیلی طور پر سمجھایا کہ اس وقت دنیا میں بہتر اور ترقی یافتہ خطہ یورپ ہی ہے، جہاں اگر قانونی طور پر جانے کی کوشش کی جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی کافی خرچ ہوتا ہے، اور تیرے پاس تو نہ پیسہ ہے اور نہ دولت۔ اس لیے ایک راستہ ہے جو قدرے خطرناک ہے، پر اگر تیری مرضی ہو تو میں بتا سکتا ہوں۔ ارے یار، اچھے روزگار اور اپنے خاندان کو اچھی آرام دہ زندگی دینے کے لیے کچھ مشکلات اور خطرات تو برداشت کرنے ہی پڑتے ہیں۔ تو بس جلدی سے طریقہ بتا دے مجھے۔ میں نے اتاولا ہوتے ہوئے اشرف کا ہاتھ پکڑا اور التجا کی۔ یار، اصل میں میرے سسرال کے گاؤں میں ایک بندہ ہے جو کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہے جو تیرے جیسے نوجوانوں کو مناسب پیسے لے کر غیر قانونی طریقے سے سرحد پار کرواتے اور یورپ لے جاتے ہیں، اور ایک دفعہ یورپ پہنچ گئے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو ہی جائے گا، پر کام ہے خطرناک، یہ پہلے بتا دیتا ہوں۔ کئی دنوں ٹانگوں پر چلنا پڑے گا، بھوک پیاس برداشت کرنی پڑے گی، اور بعض دفعہ تو جان بھی جاتی ہے، پر کامیاب ہونے والے کامیاب ہو بھی جاتے ہیں۔ اس سارے عمل کو ڈنکی لگانا کہتے ہیں، اشرف نے وضاحت کی۔ خیر، کچھ دنوں کی مشاورت اور بحث مباحثے کے بعد اشرف نے ان لوگوں سے میرے معاملات طے کروا دیے۔ میں نے اپنی بیوی کا زیور بیچ کر ان کو ان کی مطلوبہ رقم بھی ادا کر دی، اور پھر روانگی کا دن آ گیا۔ میں نے ماں باپ کی روتی آنکھوں سے دعائیں لیں اور بیوی کے خاموش اور خدشات سے بھرے چہرے کو پیار سے دیکھا اور یقین دلایا کہ اب سب کچھ اچھا ہو ہی جائے گا، اور پھر گھر سے نکل گیا۔ طے شدہ مقام پر پہنچا تو وہاں 5 اور آدمی پہلے سے ہی موجود تھے جو میرے ساتھ اس سفر کے ہم سفر تھے۔ پھر ہم سب کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا گیا اور ان 2 آدمیوں سے ہمارا تعارف کروایا گیا جو اس سفر میں ہماری رہنمائی کریں گے اور مختلف ملکوں کی سرحدیں پار کرواتے ہمیں یورپ تک پہنچائیں گے۔ ان سب کا رویہ اور لہجہ ہمارے ساتھ انتہائی ظالمانہ اور خطک امیز تھا۔ وہ بار بار واضح کرتے رہے کہ سفر کے دوران اگر کسی نے کوئی نخرے دکھائے، بار بار تھکن یا بیماری ظاہر کی تو قافلہ کسی کے لیے رکے گا نہیں۔ سست لوگوں کی ہمارے ساتھ کوئی گنجائش نہیں۔ پھر ہمیں ایک ٹرک کے پیچھے لاد دیا گیا اور ٹرک لگاتار 1 رات اور آدھا دن چلتا رہا۔ ہم میں سے کچھ لوگ گھر سے کھانے پینے کی اشیاء جو ساتھ لائے تھے وہ مل بانٹ کے کھائیں اور پیٹ کی آگ قدرے ٹھنڈی کرنے کی کوشش کی۔ آخرکار ٹرک رکا اور باہر نکلے تو دیکھا سامنے حد نگاہ جنگل اور ایک پہاڑی سلسلہ کھڑا تھا، اور اطلاع ملی کہ اب آگے کا سفر پیدل ہی کرنا ہوگا۔
اور پھر ایک سلسلہ شروع ہوا زندگی کے خوفناک، ہولناک اور دردناک اعصاب شکن دنوں کا۔ کئی دن جان ہتھیلی پہ رکھے جنگلوں پہاڑوں کی ہاک چھانی، جب کبھی بھوک ناقابل برداشت ہوئی تو کیڑے مکوڑے اور پتوں کا ذائقہ بھی چکھا۔ وہ کٹے پھٹے جسم اور ہڈیوں کے ڈھانچے بھی جا بجا بکھرے دیکھے جو ہماری طرح ایک کامیاب زندگی کا خواب لے کر نکلے پر راستے میں ہی جان کی بازی ہار گئے۔ ہمارا ایک ساتھی بھوک اور پیاس کی شدت سے اس قدر بیمار ہوا کہ ایک قدم چلنے کے قابل نہ رہا۔ ڈنکی کو لے کر چلنے والے رہنماؤں نے ظالمانہ طریقے سے کسی ناکارہ سامان کی طرح اسے جنگل میں ہی چھوڑ جانے کا فیصلہ کیا اور بولے، فکر نہ کرو، رات ہوتے ہی کوئی جنگلی جانور اس کی جان لے لے گا تو اس کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم اسے کندھوں پہ اٹھا کے سفر کریں گے تو شاید تم لوگوں کو کبھی بھی منزل تک نہ پہنچا سکیں اور سب ہی مارے جائیں گے۔ پر اتنے دنوں کے کٹھن سفر میں ایک دوسرے کا ہر مشکل میں ساتھ دینے کی وجہ سے ہمارا ایک دوسرے سے تعلق بن گیا تھا۔ اس لیے ہم میں یہ جرأت نہ ہو سکی کہ اسے ایسے مرنے کے لیے جنگل میں بے یار و مددگار چھوڑ جائیں۔ اس لیے اس کی ذمہ داری ہم نے لے لی اور باقی سفر اس کو باری باری کندھوں پہ اٹھا کے کیا، اور ایک دن کے بعد وہ کچھ چلنے کے قابل بھی ہو گیا، اور پھر کچھ دن کے لیے ہمیں مختلف ٹرکوں میں لاد کر سفر طے ہوتا رہا۔ مزید قافلے ہمارے ساتھ ملتے چلے گئے اور پھر آخرکار ہفتوں کی مشقت کے بعد ہم ایک جنگل میں کھڑے تھے اور سامنے ایک بکھرے ہوئے دریا کی مانند ندی شور مچاتی بہہ رہی تھی۔ ہمیں بتایا گیا کہ ہماری منزل بس اب اس ندی کے پار ہے۔ لانچوں میں بٹھا کر ہمیں کچھ گھنٹوں کے سفر کے بعد اس پار یورپ کے علاقے میں اتار دیا جائے گا جہاں ہم اپنی مرضی سے مختلف علاقوں میں منتشر ہو جائیں اور اس زرزمین پر اپنی قسمت آزما لیں۔ ہمیں مختلف لانچوں میں بٹھا کر اس بپھری ہوئی ندی کے حوالے کر دیا گیا۔ بپھری ہوئی منہ زور لہریں ایک دھماکے کے ساتھ لانچ سے ٹکراتی اور لانچ کسی تنکے کی طرح پانی کی سطح پر ڈول جاتی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے بہت سی لانچیں الٹ گئیں، کچھ لوگوں کے سر ندی میں موجود چٹانی پتھروں سے ٹکرائے اور ندی کا پانی سرخی مائل ہو گیا۔ ہر طرف خون کی بو پھیل گئی اور پانی کی سطح پر لاشیں تیرنے لگیں۔ کچھ لوگ ہمت سے تیرتے ہوئے ندی پار کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ میری لانچ میں موجود 5 افراد لہروں کے تھپیڑوں سے ندی میں جا گرے تھے، اور پھر ایک طوفانی لہر مجھ سے ٹکرائی اور میں اوندھے منہ لانچ کے اندر ہی گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں بعد میری آنکھ کھلی، میں سر سہلاتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ہر طرف اندھیرا اور وحشت ناک قسم کا سکون تھا۔ شاید لانچ بھٹک کر چلتی ہوئی کسی جنگل کے اس گھنے حصے میں پہنچ چکی تھی جہاں سورج کی روشنی زمین تک نہ پہنچ پا رہی تھی، یا ہو سکتا ہے رات ہو چکی ہو۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ ایک دل ہراش چیخ نے میرے اوسان خطا کر دیے۔ جنگل کے اس اندھیرے سکوت میں وہ چیخ اس قدر ہولناک تھی کہ مجھے لگا جیسے میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں نے لانچ میں بیٹھے بیٹھے گردن گھما کے دیکھا تو ندی کے کنارے گھنے درختوں کے ایک جھنڈ میں عجیب و غریب دہشت ناک عورت نما مخلوق میری طرف دیکھ کر چنگاڑ رہی تھی۔ وہ کچھ قدم آگے بڑھتی پر پھر ندی کے پانی کی وجہ سے مجھ تک نہ پہنچ سکتی اور خوفناک انداز میں چنگاڑتی۔ خوف اور دہشت کی وجہ سے میرے اوسان خطا تھے اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر اپنے ماں باپ اور بیوی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا اور میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو حوصلہ دیا کہ مجھے ان سب کے لیے اپنی زندگی کی حفاظت کرنی ہے اور اس مصیبت سے نکلنا ہے۔ میں نے اپنے بازوؤں سے چپوؤں کا کام لیا اور لانچ کو پانی کی سطح پر بہاؤ کی طرف چلانا شروع کیا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ جس طرف دریا یا ندی کا بہاؤ ہو اسی طرف کہیں نہ کہیں انسانی آبادی ضرور آتی ہے۔ لانچ اب بہاؤ کے ساتھ بہہ رہی تھی۔ اس قبیح صورت مخلوق نے بھی چنگاڑتے ہوئے ندی کے کنارے کے ساتھ میری لانچ کے ساتھ ساتھ بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کی ہولناک چنگاڑ میرے دل و دماغ پر آگ کی طرح برس رہی تھی۔
جیسے ہی میں جنگل کے اس گھنے جھنڈ کے آخری کنارے پر پہنچا اور سورج کی ہلکی ہلکی روشنی لانچ پر پڑی تو اس نے پیچھا کرنا چھوڑ دیا اور اسی انداز میں چنگارتی ہوئی واپس اسی اندھیرے جھنڈ کی طرف بھاگنے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر بھوکا پیاسا ندی میں بھٹکنے کے بعد میں یورپ کی سرزمین پر پہنچا۔ منزل پر پہنچ کر بھی کئی نئی مشکلات منتظر تھیں، اور پھر وہاں کچھ اپنے ہم وطنوں کے مل جانے سے کچھ آسانیاں پیدا ہوئیں، اچھا روزگار بھی ملا، پیسہ بھی کمایا، وطن میں اپنا گھر بنایا، ماں باپ اور بیوی بچوں کی آسودگی اور آرام کا بہت سا سامان کیا۔ یہ دنیاوی آسودگی حاصل کرنے کے لیے وہ سفر اور اس کی ہولناک یادیں زندگی بھر کے لیے میرے دل و دماغ پر نقش ہو چکی تھی، پر اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کے چہرے کی طمانینت میری ان تکلیفوں کے لیے مرہم کا کام کرتی۔ خدا سے دعا ہے کہ خدا سب کو آسان رزق عطا فرمائے۔